میں اب بھی یہ کہوں گا کہ پرامن احتجاج وہ حق ہے اور وہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے. کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ یا کسی جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کوئی نہ، میں نے پہلے کہا نہ میں اب کہوں گا، پرامن احتجاج کریں. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک غلامی کا اور ایک آزادی کا. وہ آپ نے چوز کرنا ہے. میں نے چوز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی چوز کیا ہوا ہے، تو لہٰذا غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے. تو لہٰذا آپ نے یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے. ساتھ ہم نے اپلیکیشن لائرز کے حوالے سے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کو دے دی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. اور انہوں نے اور اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملا ہوں، کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رہنے کا ماحول ہے وہ بڑا خراب ہے، کسی حوالے سے مجھے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پر کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ہوئی. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے. وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں. لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا، لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں، اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں، اور میں ڈٹا ہوا ہوں، کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں. نہ میں ڈرتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا. مجھے یہ جس آگے جتنی بھی سختی کر لیں، جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری ہمت جو ہے وہ بلند ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کے اندر، ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وکالت نامے ہوئے ہیں. ہمارا ایک دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے. ہم کل اس کے اندر وکالت نامہ ساتھ لگا کر وکالت نامے ہم نے کروا لیے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی. اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا وہ میرے کیس کی سماعت نہ کریں. پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماعت کی، مجھے انہوں نے کوئی ان سے انصاف کی امید نہیں ہے. 9 مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے، تو لہٰذا اور بھی کافی مثالیں ہیں. ٹیرین وائٹ کا کیس انہیں ایک چیز کا پتہ ہے، یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی ہے. جی صحت کیسی ہے خان صاحب؟ دیکھیں، جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ، وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں. بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات ان سے ہوئی ہے. جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے. مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ خود جا کر دیکھ نہ لے کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم، اوپن واش روم ہے، وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی. اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی. میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا. کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے. میں نے پوچھا، کہتا کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے جو بھی دیا ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے ہم میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں. لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا. کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا. اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں. لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے
لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ اچھا سر، ایک بات صرف آپ بتا دیں، ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں؟ کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے، باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ سر کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں، میں بالکل تیار ہوں۔ دیکھیں قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی۔ سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے، میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پشاور سے، تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ہاری تھی، اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف ہے۔ ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں پرسوں تک جو ضمانت ہے خان صاحب کی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ضمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے، جس وقت پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بالکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا۔ ان اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت؟ کوئی سہولت نہیں، انہوں نے میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا؟ اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے، نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے، نہ کوئی اور ایسی فیسلٹی، یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشت گرد ہوں اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو مجھے اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔